زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر، اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر، اسے سرخ رنگ کے کپڑے پہنا کر اسے قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی تھی، وہ قبر میں کپڑوں، مٹھائیوں کے ٹکڑوں اور گڑیاؤں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی اور کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے تھے۔ بچی شروع میں اسے بھی کھیل ہی سمجھتی تھی، لیکن جب ریت اس کے گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنی والد کو آوازیں دینے لگتی تھی، لیکن ظالم والد مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا۔ یہ لوگ اس قبیح عمل کے بعد واپس چلے جاتے تھے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھر کے دروازوں تک ان کا پیچھا کرتی تھی، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے۔ ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی غلطی کا ایک واقعہ سنایا کہ میں اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر قبرستان لے جا رہا تھا اور وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی اور سارے راستے اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں اور فرمائشیں کرتی رہی اور میں اسے بہلاتا رہا۔ جب میں قبرستان پہنچا، میں نے ایک جگہ منتخب کی اور نیچے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ مجھے یہ کام کرتا دیکھ کر میری بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ پھر ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتے جاتی تھی اور مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ تم میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور اگلے سال مجھے بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا اور میری بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر جب اس کے سر پر مٹی ڈالنی شروع کی تو وہ خوف زدہ ہو کر میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلی زبان میں پوچھا، ابا جان، آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے دل کو پتھر بنا کر اور تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی چیختی رہی، لیکن میں نے اسے ریت میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ واقعہ سننا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز گولا بن کر حلق میں پھنسنے لگی۔ وہ شخص پوچھتا رہا، یا رسول اللہ، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوؤں کی نہر بہتی رہی۔